ہے کہ ابھی ہم نے ملتان جلسے کی گفتگو کی آپ سے قبل رؤف صاحب اور امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے سر کہ اب ہم پی ڈی ایم تحریک کے بارے میں کچھ ذرا جاننا چاہتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے جو ہے وہ ایسے تحریکیں دیکھی اور بہت سارے ایسے ایونٹس آپ نے کور کیے اور آپ نے ان کے بارے میں انالیسس کیا. یہ بتائیے سر کہ پی ٹی ایم اوور آل ایز اے موومنٹ ایز اے تحریک جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, کتنی وہ سخت میسج اپنا جو ہے وہ دے پائی ہے, کتنا مثبت قدم ہے وہ؟ دیکھیے پی ڈی ایم نے ایک کام تو کیا ہے کہ جو ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے جو اسپیس پیدا ہو رہی تھی اس کو استعمال کیا, اور پی ڈی ایم نے خاص طور پہ مہنگائی جب ہوئی اور لوگ مہنگائی سے بددل ہوئے تو پی ڈی ایم نے اس کا صحیح اندازہ لگایا اور پی ڈی ایم نے اپنے جو سلوگنز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا. پی ڈی ایم کے اندر تمام علاقائی جماعتوں کی قیادت بھی موجود ہے اور قومی قیادت بھی موجود ہے, اور اس وقت انہوں نے تقریباً تمام جتنے بھی فیڈریٹنگ زونس ہیں وہاں پہ جا کے جلسے کیے ہیں, وہاں کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے. لیکن جلسوں کے ذریعے جلوسوں کے ذریعے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی, میں نے کم از کم تبدیل ہوتے نہیں دیکھی, اور الیکشنز تک ان کو انتظار کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا. ایک بات, کیا الیکشن تک یہ انتظار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, دوسرا سوال ہے, اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں, میرے پاس کا جواب نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی تھیوریاں بہت چلیں کہ جی اس لیے یہ آپ سڑکوں پہ آئے کہ وہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی, وہاں پہ ناکام ہوگی تو ان کو این آر او نہیں ملا, فوج نے بھی کہہ دیا ہم این آر او کو نہیں دینا چاہتے, ہم این آر او میں پارٹی نہیں بنتے تو اب جائیں. اب سوال ہے کہ فوج ہمارے ملک میں اس حد تک اس کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں منڈی والا کی وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا جو وائس چیئرمین سینٹ کے, تو میں تو حیران رہ گیا. تو ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹین کر پائے گی. ٹھیک ہے جلسے کیے, اور خاص طور پہ ملتان میں جو حماقت کی, جو گورنمنٹ کی طرف سے حماقت تھی کہ 3 دن تک وہ جلسہ جاری رہا, اس میں ہر قسم کا ہتھکنڈا استعمال کیا گیا جو افسوسناک ہے, اور جس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. بار طور پی ڈی ایم نے ایک جلسہ کیا, جلسہ یہی ہوتا خواب پر یہ کاؤنٹ کرنا کہ 10 افراد پہ مشتمل تھا, 10 لاکھ پہ مشتمل تھا, یہ پھر irrelevant ہو جاتا ہے جب ایک چیز کو ریاست کی طاقت روکے اور اپوزیشن اس کو کر جائے تو پھر وہ اپوزیشن کا پوائنٹ بن جاتا ہے, وہ پوائنٹ جو ہے اس کو چلا جاتا ہے. سر کرونا کی موجودگی میں یہ جلسہ ویسے ہونا چاہیے تھا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں اس پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں. یہ تو ایسے کووڈ کے پیچھے جا کے حکومت بیٹھ گئی ہے. اچھا, مطلب جتنے لوگ جلسے میں ہوتے ہیں اتنے لوگ تو اعظم کلاس مارکیٹ میں اور شاہ عالمی میں اور لوہاری میں اور پارٹی میں اور لبرٹی میں اور اچھے بازار میں کندھے سے کندھا ملا کے پھر رہے ہوتے ہیں. بسوں کے اندر دھکے انسان پہ انسان جو چڑھا ہوتا ہے, ٹرینوں کے اندر انسان پہ انسان چڑھے ہوتے ہیں. نادرا کے دفتروں کے باہر جو لائنیں لگی ہیں جہاں پہ لوگ ذریعے لوگ خوار ہو رہے ہوتے ہیں بل جمع کرانے کے لیے بینکوں کے بعد لمبی لائنیں, یہ جو ہے نا یہ کووڈ از اے ریالٹی. کووڈ ایک جان لیوا چیز ہے, کووڈ ایک وائرس ہے, کووڈ سے بچنا چاہیے. اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر 3 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ طے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن جو یہ رویہ ہے نا حکومت کا کہ ان کے لیے کووڈ نہیں ہے, جماعت اسلامی کے لیے کووڈ نہیں ہے اور پی ڈی ایم کے لیے کووڈ ہے, تو پھر اس وقت میں ان کی اس فلسفے سے اتفاق قطعی طور پہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ نے اسی وقت سوال کیا, میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم 2023 تک اس کو سسٹین کر سکتی ہے اس ٹیمپو کو. البتہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں پارٹی کی سطح پہ اور یونین کونسل کی سطح پہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. ممکن ہے اس دوران لوکل باڈیز کے بھی الیکشن ان کو مل جائیں, اس میں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں, وہ تب بھی کر سکیں گے جو آرگنائزڈ ہوں گے. جلسوں میں لوگ مختلف علاقوں سے مختلف جگہ سے آتے ہیں, تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جلسہ ملتان کا ہے, یہ جلسہ لاہور کا, یہ جلسہ گوجرانوالہ کا, بہت ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے. تو ان کی جائیں آرگنائز کریں اپنے آپ کو یونین کونسل کی لیول پہ, پارٹیوں کو آرگنائز کریں, تیار کریں اور بتائیں پھر کہ کیا چاہتے کیا ہے. مطلب مجھے دھوکے میں رکھا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کا وہ ایک لڑکا نوجوان تھا وہاں کا خیبر پختونخوا کا, وہ کہتا تھا میں ہم آئیں گے, اس کے منہ پہ اتنے پیسے ماریں گے, اس کے منہ پہ اتنے پیسے ماریں گے, ادھر کریں گے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا.
तो 2 साल तो गुजर गए, ना किसी के मुंह पे पैसे मारे गए, ना किसी से पैसे लिए गए, और वो जो 2 साल में जो करप्शन रोकी गई, वो जो रोजाना उस लड़के के मुताबिक ही एमएनए ऑफ द पार्टी नाउ मिनिस्टर भी है, तो उसने वो जो रोज कहता था रोज इतनी करप्शन ये करते हैं, वो करप्शन रुक गई तो पैसे कहाँ गए, एक नया सवाल है। तो उन्होंने भी ऐसे बातें करके हमें बहलाने की कोशिश की। सियासी जमातों को संजीदगी से बैठ के, सियासी जमातों में इंक्लूड्स पीटीआई आल्सो, 10 कौमी इश्यूज के ऊपर बैठ के अब कौम को खुदा के वास्ते एक डायरेक्शन देनी होगी। 70 साल गुजर गए हैं, बैठ गए, अपनी गलतियों को इनको अंदाजा है, माहिरीन को अपनी गलतियों का अंदाजा है, वो हल निकाले मसाइल का जो काबिल अमल हो, उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी हो, और ये हमें बताएं रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। हालांकि इमरान ने कहा कि मैं रिसोर्सेज को जनरेट करूंगा, मुझे अच्छी तरह याद है वो तकारी कि मैं टैक्स लगाऊंगा, इतना पैसा इनसे लूंगा, इतना पैसा इनसे लूंगा, अगर ये बेईमानी ना हो इतना पैसा आ जाएगा, बहुत सारी बातें की।